تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، او دنیا میں جانے والوں، عالم ارواح میں رہنے والوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے، طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے، لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے الستو بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے، روح اللہ کی روح خاموش ہے، نجی اللہ کی روح خاموش ہے، رسولوں کی روحیں خاموش ہیں، پیغمبروں کی روحیں خاموش ہیں، انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی، ابدالوں کی روحیں خاموش ہیں، قطبوں اور غوثوں کی روحیں خاموش ہیں. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا. نعرہ تکبیر، بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا، اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے، ذبیح اللہ کی روح نے، کلیم اللہ کی روح نے، روح اللہ کی روح نے، تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے، تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں، تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے، ہاتھ لگاؤں گا، لمس کروں گا، چھوؤں گا اسے، یہ میری ہے. آواز آتی ہے اے آدم ٹھہرو، غلطی نہ کرنا، ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پیدا میرے لیے کی گئی ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں، یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہیں، پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. الہی سونے کے محل دے دوں، کستوری زعفران کا گاڑا جن محلوں میں لگا ہوا ہے وہ مکان دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، باغات دے دوں. آواز آتی ہے نہیں نہیں، پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میرے حبیب کی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے، یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں. اے آدم کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے، حق مہر ادا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، تو تاجو ختم نبوت، نعرہ تکبیر. ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے. درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں. آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. ارے سونا جاگنا نہیں بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، درود شریف استغفار نصیب نہیں. بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں. پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں. حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے. یہ کون آئے؟
یہ یونس علیہ السلام ہے، شہر نینوا اور موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام ہے، قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام ہے، مدین کے نبی بن کر آئے۔ یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی۔ آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی، دنیا والوں، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عجم کے باشندوں، عرب کے باشندوں، او بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، غریبوں، امیروں، فقیروں، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے پیغمبر آ گئے۔ کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے، ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا، بدماشی گھونٹی میں پڑ گئی تھی، جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، کمزور کی زندگی دوبھر اور اجیرن ہو گئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، روشنی روشنی پھیل گئی، اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں، میں جھانک کے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں جلوہ ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا۔ فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا، ادھر میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے، میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں، ابھی تو ابتدا ہے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا، جوانی آئے گی، بڑھیپا آئے گا، پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا۔ ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے، اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں، قبر کے قریب کر رہے ہیں، اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں، سوچا تک نہیں کبھی۔ بڑھیپا آ جاتا ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں ہوا۔ کیوں ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ذاتی بچہ تھا، لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی۔ چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا۔ کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی، حلیمہ کی آنکھیں چندھیا گئی اور کہنے
گی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آواز آتی ہے جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں، بنو سعد کے بچے ہیں. میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں. رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں. رہنے دو نعرے، آٹا بڑا مہنگا ہے. نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے؟ دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں. الہی اب تو آیا کریں گے، اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے. چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے. آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. اب ایسے کیسے آئیں گے؟ میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے. نعرہ تکبیر. اب ایسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے. وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی، اپنے بچے کا خیال کرو گی، میرا یتیم لاوارث ہے، کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزماں پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی. کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو تاڑ گئی ہوں، میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں، کہیں میرے بچے کی محبت کی جذبات میں آ کر رب نے بچے کو بھوکا نہ مارنا. اظہار شروع ہو گیا. ہمدردی کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا. پوچھو یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے، حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے. ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا، حدود اللہ کو قائم کیا. ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے. پٹرول نکل رہا ہے، سنگ مرمر نکل رہا ہے، سونے کی کانیں نکل رہی ہیں. تم دیکھنا تو صحیح جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو استحکام کی صورت حاصل ہو جائے گی اور ہم جب سب دل سے ماننے لگیں گے، خدا کی قسم پھر اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرنا. نعرہ تکبیر. صحابہ. ابھی تو آیا ہی آیا ہے نا. مسلمانوں نے بڑا غضب کیا، بڑا ظلم کیا. کوٹھی زندہ کے لیے، بنگلہ زندوں کے لیے، کار موٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری پھل فروٹ سارے کے سارے زندوں کے لیے، عورت مرد زندہ مرد کے لیے، مرد زندہ عورت کے لیے، کپڑا لتا خرچ اخراجات یہ تمام کی تمام زیبائش اور نعمتیں زندوں کے لیے. مسلمانوں نے کتنی بڑی بے انصافی کی. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. ساری عمر کبھی بنگلے میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہ دی، تمام عمر کبھی کوٹھی میں قرآن کو جگہ نہ ملی، کبھی کارخانے میں ذکر تک نہیں آیا اللہ کے قرآن کا. لیکن جب کارخانے دار مر گیا، ذمہ دار مر گیا، پھر سارے علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، طالب علموں کو بلواؤ. مولوی جی آج تو بہت قرآن پڑھنا، اینا پڑھنا کہ تسی میرے پیو نو بہش دے وچ ٹھوک کے جانا.
ساری عمر نیڑے نہیں آیا کبھی، شرابیں رج رج کے پی، بدماشی کی، بغاوت کی، مرنے کے بعد قرآن یاد آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا، زندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا۔ مولوی صاحب، نستر والوں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں کو دکھا بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا بیٹھے ہیں۔ ہن تسی کچھ اللہ اللہ کر دو، اللہ کے نام وچ برکت آخر ہوندی ہے۔ آخر گولی، ٹکا، انجیکشن، آپریشن، معجون پہلے، خدا کا قرآن پچھو۔ اور ہے ہم سونی سرکار دے سارے امتی۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ